حضرت امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو شادی کی رات 10 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سماعت فرمائے اور ان پر عمل بھی فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم گھر کا سکون اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی بیوی کے معاملہ میں ان 10 چیزوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سن کر ان عادتوں کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپناؤ۔ پہلی 2 تو یہ ہے کہ عورتیں ہمیشہ توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں اظہار محبت کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر محبوب اور قیمتی ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو ہمیشہ اظہار کی ضرورت رہتی ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی اور پھر کبھی ختم نہیں ہوگی اور نتیجتاً محبت کو بھی ختم کر دے گی۔ 3 عورتوں کو حد سے زیادہ سخت اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، تو لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر کا توازن قائم رہے اور دونوں کی پرسکون زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ 4 عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس، خوبصورت جسم۔ لہٰذا بیٹا ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ یاد رکھنا گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ وہاں موجود ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا، اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان آڑ نہ بننا۔ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر گھر والوں کو چھوڑ دیا پھر بھی وہ بے چین رہے گی تو تمہارے گھر کا ہی سکون برباد ہوگا۔ اور بیٹا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس میں اس کا حسن بھی ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کیونکہ بھویں گول ہی اچھی لگتی ہیں، لہٰذا بیٹا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھانا، اس کے حسن سے لطف اندوز ہوتے رہا کرو۔ بیٹا اگر کوئی بات بری بھی لگے تو نظر انداز کر دیا کرنا، کیونکہ اگر بالکل سیدھا کرو گے تو ٹیڑھی چیز ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا طلاق کا دوسرا نام ہے۔ اور آخر میں حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط بات پہ سر تسلیم خم بھی نہ کرتے رہنا، اس طرح وہ مغرور ہو جائے گی اور یہ اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا معتدل مزاج سے رہنا، حکمت سے معاملات چلانا، اگر اس کی کوئی خامی نظر آئے تو اس کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی یاد کر لینا، اس طرح ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ بیٹا قابل غور بات یہ کہ ہر عورت پر حیض کے ایام آتے ہیں، اس وقت وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتی ہے، اس وقت اس کا خیال رکھنا، اس کی باتوں کا برا نہ منانا، کیونکہ اس وقت اس پر نمازیں بھی معاف ہیں۔ ان دنوں جب اللہ اس پر مہربان ہے تو بیٹا تو بھی مہربان رہنا۔ بیٹا تمہاری بیوی تمہارے پاس امانت ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے حقوق کا سوال کرے گا، لہٰذا اس کا ہر صورت میں خیال رکھنا ضروری ہے۔